حق میں جہنم لکھ دی گئی تھی، لیکن حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کو لٹکاتے ہوئے آئے گا اور آ کر اللہ سے سفارش کرے گا، یا اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا اگر میں حافظ قرآن بن جاؤں گا تو اس حافظ قرآن کی سفارش پر میں اس کے گھر کے 7 یا 10 افراد کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ یا اللہ یہ میرے باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یعنی حافظ قرآن جس کو چاہے گا وہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑنے کا مزاج بناؤ، خود بھی دینی تعلیم سیکھنے والے بن جاؤ اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سیکھنے کا ان کے اندر مزاج پیدا کرو، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، تبھی ہمارے علاقوں میں اللہ کی نظر رحمت برسے گی، ورنہ تو پھر علاقے ویران ہو کر رہ گئے ہیں۔ بڑے بڑے علاقے ہیں لیکن وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، مسجدوں میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج حکومت کو جو موقع ملا ہے وقف پراپرٹی کے نام پر، جو حکومتیں تاریخی مسجدوں پر جو قبضہ کر رہی ہے، ان کو توڑ کر کچھ اپنے ڈپارٹمنٹ وہ بنا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ مسلمان کو توڑنے پر احتجاج کرنے آتا ہے لیکن رہنے پر اس کی قدر کرنے نہیں آتا۔ اسی لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، النعمت اذا فقدت فقد عرفت۔ انسان ایسا ہے جب تک اس کے پاس نعمت رہتی ہے اس کو اس کی قدر نہیں رہتی ہے، جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ انسان پچھتاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ انسان ہے جب تک اس کے پاس وہ نعمت ہے وہ اس کی قدر کرے، وہی انسان عقل مند ہے، جانے کے بعد افسوس کرنے والا عقل مند نہیں ہے۔ آج ہمارا مزاج وہی ہے نا، وہی ہے نا بھائی، بابری مسجد ٹوٹ گئی بول کے 20 سال روڈوں پہ ناچے، 20 سال 30 سال روڈوں پہ ناچے، کالے کپڑے پہن کے بھی نکلے، پوسٹر لے کے بھی نکلے،